الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج جس عنوان پر ہم یہ بات سنیں گے وہ ہے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق اور ہمارا رویہ. یہ پہلے ایک ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہر طبقے کے الگ الگ حقوق اور فرائض کو بیان فرماتا ہے. وہ والدین ہیں، اولاد ہے، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، میاں بیوی ہیں یا معاشرے کے دیگر افراد، سب کے حقوق کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک باتیں سنیں گے اور اسے سمجھیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ میں گزارش کر دیتا ہوں کہ آج کے اس بیان کو لیے میں نے حدیث مبارکہ کی دو کتب بخاری اور مسلم کا انتخاب کیا ہے. ان کے اندر موجود روایات میں سے چند ایک اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. بخاری شریف کے اندر تقریباً 40 احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر پڑوسی کا ذکر کیا گیا، پڑوسی کے مختلف حقوق بیان کیے گئے. اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر 14 احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر پڑوسی کا تذکرہ موجود ہے، مختلف حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے. آئیے سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت کہ جو 3 جگہ پر اس واقعے کو نقل کیا گیا بخاری شریف کے اندر، کیونکہ بخاری شریف میں مکررات ہیں، یعنی ایک ہی روایت کو مختلف راویوں سے کئی بار بیان کیا گیا ہے. تو یہ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے مکان بیچنے کے حوالے سے، جو انہوں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو مکان فروخت کیے. تو یہ بخاری شریف میں 2258 نمبر پر بھی ہے، 6977 نمبر پر بھی ہے اور 6981 نمبر پر بھی ہے. حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ وہاں پر حضرت ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے سعد، آپ کے محلے میں یا آپ کے قبیلے میں میرے 2 مکان ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مکان تم خرید لو. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ فی الوقت تو میں ان مکانوں کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا،
یعنی میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ مکان خرید سکوں. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد وہ مکان تم ہی نے خریدنا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں یکمشت تو اتنی رقم ادا نہیں کر سکتا، میں اپنی استطاعت کے مطابق 400 دینار میں وہ مکان خرید سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اور وہ بھی میں یکمشت نہیں دے پاؤں گا، وہ بھی قسطیں کرنی پڑے گی، یعنی انسٹالمنٹ پہ وہ میں لے سکتا ہوں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد مجھے اپنے ان 2 مکانوں کی قیمت جتنی آپ نے بتائی ہے اس سے زیادہ یعنی 500 ملتی ہے، 500 درہم یا مثقال ملتی ہے، مگر میں آپ ہی کو وہ فروخت کروں گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے تو میں یہ تمہیں ہرگز نہ دیتا، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ قیمت اور وہ بھی نقد یعنی نیٹ پیمنٹ پہ میں سیل کروں تو اس سے زیادہ مجھے رقم مل رہی ہے، اور آپ قسطوں میں انسٹالمنٹ میں مجھ سے لینا چاہیں تو میں پھر بھی آپ ہی کو دوں گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق میں سے یہ حق بیان فرمایا. ذرا ہم بھی غور کریں، ہم بھی اپنے رویوں کے اس حوالے سے دیکھیں کہ کیا جب ہم اپنا کوئی مکان بیچنا چاہیں اپنے ہمسائے سے کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ خرید لیں؟ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہمسایہ اگر ضرورت مند ہے اور وہ کم قیمت لگا رہا ہے تو ہم ہمسائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں جو زیادہ قیمت لگا رہا ہو، جبکہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تمہارا پڑوسی خریدے تو اسی کو دو، اگرچہ وہ کم قیمت پر ہی خریدے. یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ملا ہے. اور ہم اپنے انداز اور اپنے طریقہ کو دیکھیں کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا اس معاملے میں کیسا رویہ ہوتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2259 ہے اور 2576 بھی ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اپنے ہمسایوں کو کوئی ہدیہ دینا چاہوں، تحفہ دینا چاہوں، انہیں کچھ گفٹ کرنا چاہوں تو مجھے اپنے کون سے ہمسائے کو گفٹ کرنا چاہیے، کون سے ہمسائے کو ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس ہمسائے کو جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو. تو گویا کسی کو تحفہ دینے کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہمسایوں میں، تو سب سے پہلے خیال رکھیں کہ یہ آپ کا تحفہ ہدیہ اس ہمسائے کو پہنچے جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 2463 ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ کوئی کھونٹی کوئی چیز تمہارے مکان میں گاڑنا چاہے تو اسے منع نہ کرو، یہ اس کا حق ہے. اور ہم ہمسایہ اگر اجازت لے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ میری دیوار ہے، میں تمہیں اس کے قریب کیوں آنے دوں. ہمسایہ اگر کہہ دے کہ میں
جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے مکان کا گارڈر یا ٹی آر وہ آپ کی دیوار پر رکھ سکتا ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں خبردار اگر ایسی کوشش کی تو. جبکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری دیوار میں کھونٹی گاڑنا چاہے تو اسے کھونٹی گاڑنے دو کہ یہ اس کا حق ہے. غور کریں کہ ہمسائے کو ہم پر کتنے حق حاصل ہیں. اسی طرح بخاری شریف کے اندر 4477 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دو. پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر کس قدر لازم قرار دیا گیا ہے. آج تو ایک پڑوسی کی عزت دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے, اس کی بیٹی کی عزت پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے, پڑوسی کی بہن کی عزت دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے, پڑوسی کی بیوی کی عزت دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اور اولاد کو ناحق قتل کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ اسے قرار دیا کیونکہ اپنے پڑوسی کی عزت سے کھیلے. اور جو ناجائز تعلقات پڑوسیوں کے گھروں کے اندر رکھتے ہیں, وہ پڑوسی کی بہن ہے, وہ پڑوسی کی بیٹی ہے, وہ پڑوسی کی بیوی ہے, وہ پڑوسی کی ماں ہے, تو ان کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسے کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے. تو گویا پڑوسی کی عزت اس کی بہن کی صورت میں ہو, اس کی ماں کی صورت میں ہو, اس کی بیوی کی صورت میں ہو, اس کی بیٹی کی صورت میں ہو, تو دوسرے پڑوسی کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کی عزت پر وار نہ کرے بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6015. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے حقوق کی وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ قرار دے دیں. یعنی اس طرح پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی, پڑوسی کے حقوق کو بیان کرنے میں جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے تاکید کرتے رہے کہ خود ہمارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں پڑوسی کو حقدار نہ قرار دے دیں. اس قدر پڑوسی کے حقوق ہیں. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے 6016, اس سے اگلی ہی روایت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. گویا پڑوسی کو اذیت اور تکلیف دینا, وہ اذیت کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ زبان کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ ہاتھ کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. اسے پریشان کرنا, اسے دھمکیاں دینا, بار بار اسے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا, وہ کسی بھی انداز کے اندر ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام کو تو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی ایک ہمسایہ, کوئی ایک پڑوسی کسی دوسری پڑوسی کو تکلیف پہنچائے, میں کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے, ابھی اس کے اندر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے. تو جس کے اندر ایمان کی تکمیل ہوگی وہ یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ہمسائے, اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے.
بلکہ اسی طرح کی ایک روایت صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے. اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو اللہ کو معبود برحق مانتا ہے، اسے اپنا خالق و مالک مانتا ہے اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے اور اپنی جواب دہی وہاں اس کے لیے پیش ہونا ہے، پھر وہ ہمسائے کو بھی تکلیف پہنچائے. فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ مگر آج ہم کر رہے ہیں، اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمان ہو کر اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اسی طرح پڑوسی دوسرے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ رہے، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی وعید بیان کی گئی. چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 172 ہے، اور یہ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 170 سے لے کر 176 تک لگاتار اوپر نیچے 7 احادیث ہیں جو پڑوسی کے حقوق پر بیان کی گئی ہیں. 170 سے لے کر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 170 سے لے کر 176 تک مسلسل 7 احادیث پڑوسی کے حقوق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن میں سے حدیث نمبر 172 ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اندازہ کر لیجئے، غور تو کریں ہم اپنے ہمسایوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی تکلیفوں سے ان سے دور کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جائے، ہم انہیں اذیتیں مختلف انداز میں پہنچاتے ہیں. تو یاد رکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے. اے حاضرین سامعین کرام، ذرا غور کرنا ہوگا ہمیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر ہم بہت کوتاہ ہو گئے ہیں، بہت غافل ہو گئے ہیں، ہمارے اندر بہت سستی آ چکی ہے. بالخصوص ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آگاہ بھی نہیں ہیں. یہ ایک بد نصیبی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آگاہ بھی نہیں ہے. جب آگاہ نہیں ہے تو ان کو ادائیگی کی کیسے کوشش کریں گے؟ اس لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہمسایوں کو خوش رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. بالخصوص ان دنوں میں جب کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی وبا جو ہے، یہ بیماری جو ہے عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کئی ایسے ہوں گے بیچارے جو ہمارے پڑوسی ہیں اور وہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بہت تنگ ہو گئے ہوں. ہمیں اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ان تعلیمات اور اس تربیت کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا حسن سلوک، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کو بیان فرمایا. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ عابد موویز چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس پر کمنٹ بھی دیا کریں تاکہ اس کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.